بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ سیرت کے تعلق سے کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ جب قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ کی صلح طے پا گئی تو اب آپ کو اطمینان ہوا، تو آپ نے جہاں شاہان عالم کو خطوط لکھے، وہیں یہود جن کی فطرت میں خباثت سرکشی ہے ان کا قلع قمع کرنے کے لیے خیبر کا قصد کیا، اور آپ نے خیبر فتح کیا۔ وہیں آپ کو یہ خبر ملی کہ عرب کے بعض قبائل جمع ہو رہے ہیں، تو آپ نے ان پر بھی فوج کشی کی، اسی کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ پھر اسی سال آپ نے عمرۃ القضاء کیا، سن 7 ہجری میں، وہ جو حدیبیہ میں واپس ہوئے تھے، پھر اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء کیا۔ اور جب آپ نے شاہان عالم کو خطوط لکھے تھے تو شرحبیل غسانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث ازدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ گویا ایک طرح سے یہ اعلان جنگ تھا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا، اور موتا کے میدان میں جنگ ہوئی، جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مشہور کمانڈر زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، اور مسلمان بھی کچھ شہید ہوئے، کچھ 10-12 مسلمان شہید ہوئے۔ کیوں؟ ادھر 3000 لوگ تھے اور ادھر 1 لاکھ کا لشکر، اور بعد میں 1 لاکھ لشکر رومیوں کی طرف سے اور آ گیا، 2 لاکھ لشکر۔ اب جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی، جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا، جو آگے تھے ان کو پیچھے کیا، جو دائیں تھے ان کو بائیں کیا، جو بائیں تھے ان کو دائیں کیا، تاکہ اور پھیلا بھی دیا تاکہ رومیوں کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ مسلمانوں کی کمک آ گئی ہے، مدد آ گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پھر انہوں نے اصل میدان جنگ سے اپنی فوج کو ذرا پیچھے ہٹایا تاکہ رومی آگے بڑھیں۔ تو رومیوں کو ایسا لگا کہ شاید مسلمانوں کا سپہ سالار ہمیں صحرا میں گھسیٹنا چاہتا ہے، اور صحرا میں گھسیٹ کر لڑانا چاہتا ہے جہاں ہمارے لیے ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، مسلمان پیچھے ہٹائے تھے، اور 1 ہفتے تک ایسے ہی معمولی جنگیں ہوتی رہیں، اور یہ تاثر دینا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہ ہم جنگ ہارے نہیں ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور رومیوں کو آگے بڑھنے کی جرات نہیں ہوئی، اور پھر 1 ہفتے کے بعد ان کی فوجیں بھی واپس چلی گئیں اور مسلمان بھی واپس چلے آئے۔ اب کچھ وقت گزرا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ حدیبیہ کے معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ عرب کے جو قبائل جس کے ساتھ رہنا چاہیں رہیں۔ چنانچہ بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گئے، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ اور بنو بکر اور بنو خزاعہ میں زمانے جاہلیت ہی سے خونریز لڑائیاں ہوتی تھیں، اسلام کے آنے کے بعد تھوڑی سی رک گئی تھی، لیکن جب یہ مصالحت ہو گئی تو پھر ان میں پھر سرکشی آئی۔ چنانچہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس حد تک انہیں مجبور کیا کہ وہ مکہ کی طرف بھاگ نکلے، تقریباً ان کے 20 لوگوں کو قتل کر دیا،
اور جب مکہ بھاگ کر آئے تو قریش نے بھی براہ راست مدد نہیں کی، لیکن اپنی ہتھیاروں سے، اپنی تائیدات سے اور کئی چیزوں سے ان کی مدد کرتے رہے۔ بہرحال حرم میں بھی ان لوگوں نے لڑائی کی ان سے، تو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھیجی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہلا بھیجا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز سے ہم اپنا دفاع کرتے ہیں ویسے ہی ہم آپ کا بھی دفاع کریں گے۔ ادھر قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے ناحق ایک مصالحت کر کے 10 سال کے لیے جنگ رک گئی تھی، ہم نے ناحق غلطی کی ہے۔ قریش نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کی تجدید کرو اور مدت اور بڑھوا لو۔ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اسی میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جب وہ آئے تو اپنی بیٹی سے پہلے ملے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جب بستر پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر سمیٹ دیا۔ باپ کو حیرت ہوئی، کہا بیٹی کیا بات ہے، یہ بستر میرے شایان نشان نہیں ہے اس لیے اس کو موڑ رہی ہو کہ میں مکہ کا سردار ہوں، تو یہ بستر میرے لائق نہیں اس لیے موڑ رہی ہو، یا یہ کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، کافر ناپاک ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی اپنے باپ کو، محبت اس کو کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے، یہ شوہر سے محبت نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ اپنے باپ کو بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، کافر ناپاک ہوتا ہے، اس لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ بہرحال ابو سفیان آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ ابو بکر و عمر کے پاس گئے، ان لوگوں نے بھی کہا نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نے زیادتی کی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا ہے کہ آپ خود ہی مسلمانوں میں اعلان کریے امان کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیے اور وہاں اپنا معاملہ پیش کریے، وہ بات کہیے جو برادرانی یوسف نے کہی تھی کہ ہم سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس طرح سے وہ وہاں سے واپس آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، خاموشی کے ساتھ مضبوط تیاری اس لیے کی تاکہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے، کوئی خون خرابہ بھی نہ ہو۔ چنانچہ رمضان مبارک کے مہینے میں 10 رمضان مبارک کو آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ، 10,000 لشکر کے ساتھ آپ وہاں روانہ ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو آپ کے ہاتھوں پر فتح کر دیا۔ اس فتح کی خوشی جہاں زمین پر منائی گئی وہیں آسمان پہ بھی منائی گئی، فرشتوں کو بھی اس کی خوشی تھی، اور مکہ مکرمہ جب پوری طرح سے فتح ہو گیا اور آپ نے مکہ مکرمہ کا انتظام و انصرام کر دیا، مکہ میں جو لوگ آپ کے سامنے حاضر ہوئے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا، اور اس کے بعد آپ خانہ کعبہ میں آپ اسامہ ابن زید اور بلال تینوں اندر گئے، دروازہ اندر سے بند کر لیا، پھر آپ نے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس طرح کی سامنے جو دیوار تھی اس سے 3 فٹ 3 ہاتھ پیچھے ہو کر، اور اندر 6 کھمبے تھے، 3 آگے 3 پیچھے، آگے کے 3 کھمبوں میں سے ایک کھمبے کو دائیں بائیں اور 2 کھمبے کو دائیں کر لیا۔ جب آپ ادھر رخ کریں گے تو ایک کھمبے کو دائیں اور 2 کھمبوں کو بائیں کر دیا، اور پھر آپ نے وہاں صلاۃ ادا کی، اور اس کے بعد جب مکہ کا نظم درست ہو گیا تو آپ کو یہ خبر ملی کہ بنو حوازن، بنو ثقیف اور دوسرے قبائل مل کر کے پھر
جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ جو ہے ایک وادی میں پہنچے جس کے حنین کہا جاتا تھا، جو گہری وادی تھی. آپ وہاں پہنچے اور حوازن اور ثقیف والے پہاڑوں کے دونوں طرف چھپے ہوئے تھے. جب مسلمان وہاں پہنچے تو ان پر تیر برسا دیا، تیروں کی بارش کر دی. لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مضبوطی سے جمے رہے اپنے خچر پر اور اعلان کرتے رہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی شک و ریب نہیں، اور میں ابن عبد المطلب ہوں. چنانچہ حنین کا معرکہ شروع میں مسلمان بھاگے، جب تیر اندازی ہوئی بھاگے مسلمان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے اور آپ کے ساتھ کچھ 70-80 لوگ تھے بس. پھر جب آپ نے آواز لگائی اور عباس رضی اللہ عنہ سے کہا آواز دیجئے، بلند آواز تھے وہ، آواز لگائی تو لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے بڑھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھوڑی سی جماعت ہو گئی تو آپ نے پھر مٹھی مٹی لی اور آپ نے ان کے چہروں کی طرف پھینکا، شاہت الوجوہ کہہ کر کے چہرے بگڑ جائیں. چنانچہ وہ مٹی اس فوج کا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کی آنکھ میں، جس کے نکنوں پہ نہ پہنچ گئی ہو. وہ اسی میں مشغول ہو گئے. مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور اس حملے میں پتہ چلا مال غنیمت کے طور پر 24,000 اونٹ، 40,000 اوقیہ چاندی اور 40,000 بکریاں اور 6,000 اونٹ، 6,000 انسان، یعنی بچے، عورتیں اور بوڑھے، یہ لوگ آئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقام جعرانہ میں پہنچا دیا. عمرہ سے لوٹنے کے بعد آپ نے اس مال کو تقسیم کر دیا. تاخیر اس لیے کیا تھا کہ وہ آئے تھے آپ کے پاس تو آپ نے کہا یا تو مال لے لو یا اسلام لے آؤ. تو وہ اسلام بھی نہیں لا رہے تھے اور مال بھی نہیں لے رہے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے بعد قبائل جو عرب کے تھے، جو مدینہ منورہ کے تھے، جو اور ادھر ادھر بغل کے تھے، سب میں تقسیم کر دیا اور مؤلفۃ القلوب کو بہت زیادہ دیا. اسی طریقے سے اب یہ غزوہ مکمل ہو گیا. سن 9 ہجری میں آخری غزوہ ہوا. سن 9 ہجری میں آخری غزوہ ہوا رومیوں کے ساتھ، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے. 30,000 فوج تھی آپ کی، اس کے ساتھ گئے، لیکن جو ہے وہاں رومی نہیں آئے. 20 دن آپ نے، بلکہ 25 دن قیام کیا، پھر وہاں سے واپس آئے. اور آپ کی زندگی کا یہ آخری غزوہ تھا. اور چونکہ رومیوں سے لڑنا تھا، دشمن کی طاقت بڑی عظیم تھی، اسی لیے اس میں تمام مسلمانوں کو یہ کہا گیا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. سب کے سب جو مکلف ہو، یعنی جو سن بلوغ کو پہنچ گئے ہیں، جنگ کی جو عمر ہے اس کو جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، سب کے سب لوگوں کو جنگ میں شرکت کرنی چاہیے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہے، سوائے منافقین کے کوئی اور پیچھے رہتا بھی نہیں تھا. اور اس جنگ میں 3 صحیح العقیدہ مسلمان جنگ سے پیچھے رہ گئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی ان کے لیے. کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ کہ 50 دنوں تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 40 دن تو تمام لوگوں نے، لیکن عورتیں ساتھ تھیں. آخر کے 10 دن عورتیں بھی ان کے پاس سے چلی گئی تھیں اور بڑا مشکل مرحلہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو سمجھیے ایک طرح سے فتح دی کہ دشمن نہیں آیا. 25 دن تک آپ وہاں رہے اور پھر لوٹ کر کے آپ مدینہ طیبہ آ گئے. اور اس کے بعد وفود کا سلسلہ شروع ہوا. مختلف قوموں کے وفود آپ کی خدمت میں آتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے، اپنے قوم کی طرف سے فرما برداری اور اطاعت کا عہد دیتے رہے. اور اس طرح سے سن 9 ہجری مکمل ہو گیا. سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا ارادہ فرمایا. انشاءاللہ کل اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور پرسوں اللہ نے چاہا
تو اس سلسلے کا اختتام ہو جائے گا مختصر طور پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سچی اتباع نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔